اب فلاحی تنظیم اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے علاقے کے نوجوان ہیں وہ برے کاموں میں نہیں لگتے. فلاحی تنظیم ہے وہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی سال میں 6 ماہ میں ایک اچھا کام کر لیتے ہیں. اب ان کی توجہ اسی کام کی طرف لگی رہتی ہے. اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو علاقہ ہے اس کے اندر فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جس طرح یہ ہم نے مقابلہ منعقد کیا تو جتنے بھی لڑکے ہیں وہ یونیورسٹی تک گئے, یونیورسٹی سے پڑھے, کوئی لاہور سے پڑھا, کوئی فیصل آباد سے پڑھا. اب میں وکالت کر رہا ہوں, راول بھائی وکالت کر رہے ہیں, کچھ لوگ ٹیچنگ کر رہے ہیں. عبد القدیر ہے, اس نے کافی زیادہ بڑے امتحانات جس طرح کے سیکنڈ لیفٹیننٹ یا اس طرح کے مقابلے کے امتحانوں میں اس نے حصہ لیا. تو اس سے ہم نے چیزیں سیکھی اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا یہ گاؤں جو ہے اس کے بچے ان کا معیار کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم جب یہاں سے گئے, فیصل آباد میں گیا یا راول بھائی لاہور گئے یا جدھر بھی ہم گئے, تو ہم نے جب اپنا موازنہ کیا ان بچوں کے ساتھ جن کی ساری کی ساری تعلیم شہر سے تھی, تو جو ہمیں کمیاں نظر آئیں ہم نے سوچا کہ ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے جو سب سے بہترین حل سوچا وہ یہ تھا کہ اس ایک گاؤں کے اندر سب سے پہلے ایک مقابلے کا انعقاد کیا جائے. اس مقابلے میں ایک ایسا سلیبس دیا جائے جس سلیبس میں اس طرح کی چیزیں ہوں جو بچوں کی ذہنی صلاحیت کو بڑھائیں, جو ان کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کریں, اور ساتھ ان کا انٹرویو ہو جائے تاکہ جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں کسی جاب کو حاصل کرنے کے لیے, کسی سرکاری نوکری کو, کسی افسر کے امتحان کو پاس کرنے کے لیے جائیں, تو جو اتنی دفعہ وہ گزریں گے امتحان اور انٹرویو کے فیز سے تو ان کی جھجک ختم ہو جائے گی. پھر ہم انگلش پہ فوکس کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ سلیبس دیں گے اس سلیبس میں ہم ان کو انگلش میں انٹرویو کس طرح ہونا ہے وہ بتائیں گے. تو جب وہ انگلش میں اپنا انٹرویو انگلش میں بولنا شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جب وہ بڑے امتحانوں میں جا کے بیٹھیں گے ان کے لیے انگلش بولنا مسئلہ نہیں رہے گا. اب جتنا بھی آپ کے پاس دنیا میں سلیبس پڑا ہے, علم ہے, وہ سارا انگلش میں ہے, کیونکہ حکومت دنیا پہ انگریزوں کی ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے اگر آپ کو انگلش ہی نہیں آتی تو آپ ان کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں.